ذرات کی طرح پھونک مارے ذرے اڑ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کثیر اعمال کے ساتھ آئیں گے، نماز بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، صدقہ و خیرات، سب کچھ، لیکن فرمایا ان کی تنہائیاں اللہ کی مقرر کردہ حرمت والی چیزوں کو پامال کرتے ہوئے، اور ان کی تنہائیاں ناپاکی کی طرف چلی جائیں گی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اعمال کو بھی گرد و غبار کی طرح بنا دے گا۔ خلوت نشینی کی پاکیزگی ایک بہت ضروری فیکٹر ہے۔ جب تک آپ کی تنہائی پاک نہ ہو، اس وقت تک آپ کی ظاہر میں کی گئی عبادات بھی اس درجے کو نہیں پہنچتی۔ آج آپ کی ہتھیلی اور انگوٹھے پر پوری دنیا موجود ہے، جس کو کلک کریں، جو کھول لیں، جیسے چاہیں برائی کے راستوں کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی وجہ سے جو سوچ افکار آلودہ ہو گئیں، اسلام کی مقرر کردہ حرمتیں پامال ہونے لگیں، بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کا جو خوبصورت امتیازی نشان اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا، ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک پریکٹیکلی ہمیں ان تمام چیزوں سے گزارتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ کوشش کرتے ہیں کسی ایسے پروگرام، کوئی ایسی ویب سائٹ کی طرف نہ جائیں جس سے بد نگاہی ہو، چونکہ روزہ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت کو روزہ افطار کرنے کے بعد بھی ہمیں جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد حاصل ہوئے، علم بہت سا انکریز ہوا، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے، لیکن اس کے برے اثرات بھی معاشرے پر مرتب ہوئے۔ خاص طور پر دشمنان اسلام نے، لبرلزم اور فرقہ پرست لوگوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے میڈیا کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوا۔ گرامی قدرات، اگرچہ یہ سوشل میڈیا ایک اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بھی بنتا ہے، لوگوں کو اچھی بات منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کی سوچ کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر بد نگاہی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے، سوچ اور فکر پراگندہ ہو جاتی ہے، اور انسان کو نہ پھر عبادت میں لذتیں ملتی ہیں، نہ قرآن پڑھنے میں لذت ملتی ہے۔ وہ مسجد میں بھی بیٹھا ہوگا تو اس کی سوچ کہیں اور ہوگی، وہ نماز میں بھی کھڑا ہوگا اس کی فکر کہیں اور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر سے جو برے اثرات دل میں منتقل ہو گئے، اب وہ اس کی عبادت میں چاشنی پیدا نہیں کریں گے، بلکہ اس کی عبادت میں جو لذت کے لمحات ہیں وہ بھی نکال دیں گے۔ گرامی قدرات، اس لیے آج کے اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا کہ ہم معاشرے میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے سوشل میڈیا اور اس سے ریلیونٹ جتنی ویب سائٹس ہیں یا جو ہم ضرورت کے تحت چیزیں یوز کرتے ہیں، ہم اس میں قرآن و سنت کے اصول کے مطابق چند پیرامیٹر کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ مثلا کوئی بھی پوسٹ بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ نہ کریں۔ بعض لوگ کوئی بھی بات لکھتے ہیں، اس کے نیچے حدیث لکھ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے رمضان سے پہلے دیکھا ہوگا کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشخبری دی اس پہ جنت واجب، نیچے لکھ دیا حدیث، اور لوگ اسے فارورڈ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ ایسی ہی بہت سی باتیں لوگ اپنی طرف سے، یا کوئی بزرگوں کے قول ہیں،
جیسے یہ قول بڑا مشہور ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بعض لوگ اس کے نیچے لکھتے ہیں حدیث اور فارورڈ کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو بزرگوں کا قول ہے۔ تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کوئی بھی بات آگے منتقل نہ کریں۔ اس کے بارے میں ہمیں اسلام نے ایک بڑا کڑا معیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق، کوئی شخص تمہارے پاس بات لے کر آئے تو بغیر تصدیق کے اس کے اوپر نہ چلو، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، اس کی جانچ پڑتال کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ نادانی میں کسی ایسے کام میں واقع ہو جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ پھر اپنے کیے پہ ندامت کرنے لگ جاؤ، ندامت کا احساس پیدا ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اور یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز پہلے تصدیق کی جائے۔ آج فیملیز میں، گھروں میں، خاندانوں میں ناچاکی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بن گئی کہ کسی نے فون کیا، اس کی بات ریکارڈ کر لی، حالانکہ یہ سخت ترین گناہ ہے کسی کی اجازت کے بغیر بات ریکارڈ کرنا، اور پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ بغیر اجازت کے آگے سنائی جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المجالس بالامانہ، مجلس میں کی ہوئی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، کہ آپ ایک جگہ کی بات اٹھا کے دوسری جگہ کریں، اب آپ کی جو گفتگو ہے وہ مجلس ہے، وہاں کی بات بغیر کسی اجازت کے آگے منتقل کرنا۔ ہمارا معاشرہ اس گناہوں میں اس طرح دھنس گیا ہے، اب لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس کی مرضی بات اٹھائیں اور آگے منتقل کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا مفہوم صرف دولت، پیسے تک نہیں رکھا کہ یہ پیسے امانت ہیں یہ چیز، بلکہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے کو اس میں شامل فرما لیا ہے۔ گفتگو کو بھی امانت قرار دے دیا، باتوں کو بھی امانت قرار دیا۔ اگر بغیر کسی تحقیق کے آپ بات آگے پہنچاتے ہیں، آپ جانتے ہیں معاشرے میں کتنے خرابیاں پیدا ہوئی، طلاقوں تک نوبت آ گئی، بغیر کسی تحقیق کے کسی کی بات آگے منتقل کر دی کہ آپ کے بارے میں اس نے تو یہ کہا تھا، حالانکہ وہ بات ان کے بارے میں تھی نہیں، وہ تو کسی اور کے بارے میں تھی۔ اور ایسے سوشل میڈیا پر آج کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں، کسی ایک پارٹی کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے فضول الزامات لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے گناہوں کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کی بھی ٹو نہ لگاؤ۔ یہ جو ٹو لگانا ہے، کسی کے باتوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، ظاہری بات ہے جو انسان ہے اس میں خطا ہے، خطا سے محفوظ یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں۔ اگر اس میں غلطی نہیں تو پھر وہ نبی ہوگا یا فرشتہ ہوگا، اگر اس میں غلطی ہے تو وہ انسان ہوگا۔ یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں، کسی کے بارے میں کسی کے پیچھے پڑ جانا اور اس کے عیب کو تلاش کرنا۔ اگر کسی کی بری بات کا آپ کو پتہ چلے تو اس کی کاؤنسلنگ ہے، نہ یہ کہ اس کو اشتہار بنا کے پورے معاشرے میں پھیلانا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیجئے، کسی کو بھی ڈی ویلیو کرنا ہو، سیاسی لوگ اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں۔ آج مذہبی لوگ بھی ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسروں پر فتوے لگانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال، اور بعض جذباتی افراد ہوتے ہیں، نوجوان، وہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں، کوئی ایک بات اٹھائی اور وہ اس کے اوپر آگے چل پڑے، بعد میں جا کے پتا چلا اس کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی غلط فہمی جو آج پیدا ہو رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک، جو بھی ہے، کوشش تو یہ کریں کہ جو بے حیائی کے فروغ کے لیے ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ اگر ضرورت کے تحت آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے، آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، وہ ضرورت کے تحت آپ کو ملایا گیا ہے، تو آپ ضرورت کے تحت ہی اس کو استعمال کریں۔ اس سے زیادہ کا استعمال آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی تباہ کرتا ہے۔
انسان میں جو کریٹیویٹی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. ایک والدہ میرے پاس آئی, کہتی کریمی صاحب کوئی تعویذ دیں, کوئی دم و درود بتائیں, میرا بچہ ذہنی طور پہ عجیب معاملات ہے. میں نے کہا آپ اس کی روٹین بتائیں. کہتے ہیں صبح جاب ہوتی ہے اس کی 9 بجے, وہ جاتا ہی نہیں ہے, کبھی 9:30, کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے نکال دینا ہے. کہتی وہ رات کو آتا ہے, کھانا شانا کھا کے موبائل پہ بیٹھ رہتا ہے, 2 بجے تو عام بات ہے, 3 بھی بج جاتے ہیں, رات کے 3 بجے سوشل میڈیا. تو میں کہا جو بچہ 3 بجے سوئے گا وہ 9 بجے ڈیوٹی پہ جا کے اپنی ڈیوٹی پرفارم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو سائیکو ہو چکا ہے. کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, اس لیے کہ جب تک زندگی کے اندر وہ فوکس کر کے نہیں چلے گا تو وہ اپنا پریکٹیکلی پرفارمنس معاشرے میں کر ہی نہیں سکتا. تو جس معاشرے میں 2 بجے 3 بجے سونے کی عادت ہو, نہ صبح کی نماز کی پرواہ, نہ اللہ اس کے رسول کا نام, تو پھر وہ معاشرہ آہستہ 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 تباہی کی طرف جاتا ہے. اس لیے کہ جو نوجوان ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں, اور ان میں جو کریٹیویٹی ہے, جو ان میں تخلیقی صلاحیتیں ہیں, وہ معاشرے کو پنپنے کے لیے ہیں. اس لیے سوشل میڈیا کی اس استعمال کی وجہ سے سب سے بڑھ کر آپ ان نوجوانوں کو دیکھ لیں جو سوشل میڈیا پر ہیں, ان میں قوت اعتمادی کم ہو جائے گی, سیلف کانفیڈنس ان کا لوز ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے کسی ویک پوائنٹ کے ظاہر نہ ہونے پر خوف زدہ ہیں. تو یہ جو سیلف کانفیڈنس کا لوز ہو جانا ہے, آپ ان کے اندر دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس ہی نہیں ہوگی. ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی زندگی کے 85% مسائل کا حل ہے. جب تک جذباتی ذہانت نہیں ہے, آپ اس وقت تک زندگی کے کسی بھی کام میں, کسی بھی معاملے میں صحیح ڈیسیژن کر ہی نہیں سکتے. جن کا استعمال سوشل میڈیا پر ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر بھی ویک ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساری کی ساری تو سوشل میڈیا سے جڑی ہیں. وہ تو اس دنیا میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ان کا تو سب کچھ ہی سوشل میڈیا ہے. اور آپ دیکھیں کس تیزی کے ساتھ چند سالوں میں ہمارے نوجوانوں کو کہاں تک پہنچا دیا. میرا چونکہ تعلیم سے تعلق ہے, میں روزانہ سینکڑوں طلباء سے ملتا ہوں. اس سوشل میڈیا کی کثرت سے پہلے ان کی صلاحیتیں نیچر میں تھیں, فطرت میں تھیں, جو خود اپنی صلاحیتوں سے بروئے کار ہو کر اپنے ٹارگٹ تک جاننے کے لیے کوشش کرتے تھے. لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا, اب اسی طرح ہی ہے جیسے وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی, مجھے لگ رہا تھا, فرمایا کہ لوگ اعمال لے کے آئیں گے تہامہ پہاڑ کی طرح, لیکن وہ گرد و غبار کی طرح ہی ہوگا, پھونک مارو سارے ہی اڑ گیا. اور میں کیوں؟ اور میں اس لیے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ سارا کچھ ہے, لیکن تنہائیوں میں جا کے سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے. تنہائیوں میں جا کے پاک نہیں ہے تنہائیاں. جب تنہائیاں پاک نہیں ہیں تو جو ظاہر میں اعمال کیے ہیں وہ بھی مٹی اور گرد و غبار کی طرح ہو گئے. بڑے بڑے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا تباہ ہو گئے, ان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی ختم ہو گئیں. تو آئیے ہم پھر لوٹ کر اپنی اس زندگی میں آتے ہیں, آئیے ہم پھر اپنی اسی پاکیزہ زندگی میں آتے ہیں جس پاکیزہ زندگی میں رمضان کا آغاز ہوتا تھا, لوگ مبارکباد دیتے تھے, مسجدوں سے آواز آتی تھی, لوگ گھروں میں ایک دوسرے کے افطاری کرنے جاتے تھے, لوگ ڈیجیٹل کسی سے معافی نہیں مانگ, ڈیجیٹل تحفے نہیں دیتے تھے, بلکہ فزیکلی جا کے ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار تھا. کوئی خالہ سے دعا لے رہا ہے, کوئی پھپھو سے دعا لے رہا ہے, کوئی ابو سے دعا لے رہا ہے, کوئی ممانی سے دعائیں لے رہا ہے, ایک سلسلہ ہوتا تھا. سارا کچھ ہی کھا گیا سوشل میڈیا, اور ہماری کامیابی اور بقا اسی میں ہے. ہم لوٹ کر پھر اپنی زندگی میں آئیں جس زندگی کے اندر حقیقی جذبات ہیں, جس زندگی کے اندر حقیقی اسپرچویلٹی ہے, جس زندگی کے اندر اصل روحانیت ہے. وہ سوشل میڈیا آپ کو کیا روحانیت دے گا؟ جہاں ایک صفحے پر اچھی بات ہے تو اگلا صفحہ پلٹتے ہی بہت سی برائی کی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. وہاں آپ خیر کا پہلو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس لیے آج کی اس گفتگو کا جو بنیادی نقطہ ہے اصلاح کے اعتبار سے, وہ ہمیں اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے برائیوں کے ان راستوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت ماحول میں کم از کم روزے کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹس کریں اس سوشل میڈیا سے بیک فوٹ پہ آنے کی. تھوڑی تھوڑی کوشش کرنے سے انشاءاللہ ہم پھر اپنی بابرکت زندگی میں لوٹ کے آئیں گے, اور پھر وہی بہاریں ہوں گی, اور انشاءاللہ آپ کو عبادت میں بھی لذتیں ملیں گی, اللہ آپ کے سجدوں میں بھی لذت پیدا فرما دے گا. سرکار نے فرمایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو چاہتا ہے اس کو ایمان کی لذت ملے
تو فرمایا وہ بد نگاہی سے محفوظ ہو جائے اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرما دے گا. وہ ایمان کا ٹیسٹ آپ تھوڑا سا بھی چکھ لینا, ایک لذت مل جائے ایمان کی, تو پھر حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں دین اسلام ہاتھ سے نہیں جاتا. پھر حضرت بلال کے جسم پہ پتھر بھی ہو اور گھسیٹا جائے تو احد احد کی صدائیں ہیں, اس لیے کہ دل میں لذت ایمان ہے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جسے یہ عطا فرما دے. گرامی قدرات, اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارا چونکہ یہ آخری چند دن رہ گئے, ہم نے الحمدللہ یہ 40 روزہ فہم دین کورس شروع کیا. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں تو جو احباب شامل ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمارے ساتھ شامل ہیں, تو کل سے جو میں نے 40 روزہ کورس کے آغاز میں کہا تھا کہ جو اسائنمنٹ بنا کے لائے گا ہم اس کو سند دیں گے, تو کل ماشاءاللہ اتنی موٹی اسائنمنٹیں آئی ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے, لوگ دور دور بیٹھ کے صرف پڑھ نہیں رہے بلکہ لکھ کے پوری کتابیں مجھے بھیج رہے ہیں. کل اتنی موٹی اسائنمنٹیں آئی, دیکھ لو خوش ہو گیا. ایک ٹاپک پر گھروں میں بیٹھ کے بچیوں نے خوبصورت انداز میں یہ موضوعات لکھے اور پھر کل انہوں نے بھیجے کہ سر یہ ہم نے مکمل کیا ہے. تو کوشش کیا کریں. دیکھیں آپ رام گڑھ مجاہد آباد میں رہ کے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. دیکھ کتنے لوگ اٹھ کے بھاگ گئے, کیا کر رہے ہیں وہ, زیادہ سو گئے ہوں گے جا کے, اور اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹی ہے. اور وہ دور دراز بیٹھے ہیں, اور دور دراز بیٹھ کر ایک لیکچر کو سوشل میڈیا سے لے کر سننا, پوائنٹ نوٹ کرنا, لکھنا, اور پھر یہ بہت بڑی ایک ایفرٹ ہے. میں انشاءاللہ وہ اسائنمنٹیں لے کے آؤں گا, آپ کو دکھاؤں گا, آپ دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا. تو یہ کوشش تھی ہماری, تو ہمیں اس لیے اس میں خوشی کا بھی اظہار ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو برابر کیا ہے. اب ہمارے چند دن رہ گئے, تو میں اس میں ایک چھوٹی سی بات, چند منٹ کا اضافہ کر کے ہم سلام پڑھتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا جی نماز آپ ذرا بتائیں, سنائیے. انہوں نے جب ثنا سنائی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ نماز ایسے پڑھتے ہیں. ہماری نماز میں بہت سی مسٹیکس ہیں, الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے. تو یہ ایک موقع ہے, اس میں ہم چند منٹ اب روزانہ تھوڑا سا نماز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے. مثلا میں نے ان سے کہا جی آپ سنائیں ثنا, تو میں صرف ان کی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سنائی, نقل کفر نہ باشد. وہ کہتے ہیں جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اب بتائیں انہوں ٹھیک پڑھا ہے؟ یہ مجہول ہے نا, یہ کوئی وطا بارہ قسموں کا وطا اعلی جدو کا, یہ تو ثنا ہے ہی نہیں ہے. اب ہمارا موسٹلی یہ معاملہ ہے کہ اس طرح لوگ ثنا پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر, اور ان کو پڑھتے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے. میں آپ کی اس تصحیح کے والے سے ثنا پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. جہاں جہاں مسٹیک کسی کی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جس کی نہیں ٹھیک ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح ہم چند منٹ میں روزانہ یہ ٹائم دیں گے. اس طرح انشاءاللہ آپ کے یہ آخری دنوں میں نماز اور یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں کی لو تک, مرد حضرات, خواتین کندھے تک, ہاتھ پہلے اٹھانے ہیں, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھنا ہے. بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑتے ہیں پھر باندھتے ہیں, یہ غلط ہے. ہاتھ اٹھا کے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ڈائریکٹ اللہ اکبر اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھے. ناف کے نیچے باندھنے کے بعد اب آپ نے جو پڑھنا ہے میں پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب اس میں جو غلطی ہیں وہ بتاؤں. سبحانک اللہم نہیں پڑھنا, یہ با ہے, اس میں کلکلا ہے. سبحانک اللہم, با پہ کلکلا پیدا کرنا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم, صبح, ہاں با پہ کلکلا, یعنی جب بال ایسے پھینکے تو پلٹ کے واپس آتی ہے. صبح, یہ آپ نے پیدا کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. یہاں جو غلطی ہے را کو بریک پڑھ دیتے ہیں, وتبارا نہیں, وتبارا را کو پر پڑھنا ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد پڑھتے ہیں تعوذ, اس میں بہت سی مسٹیک ہیں.
میں آپ پڑھتا ہوں، آپ ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب جو اس میں مسٹیک ہے وہ کیا ہے؟ بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، حمد نہیں ہے، الحمد، ہا اور ہا میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اور رب العالمین میں میم کی آواز ناک میں نہیں لے کے جانی، رب العالمین، ٹھیک ہے، ناک میں لے جائیں گے تو بھی مسٹیک ہے. اسی طرح مالکی یوم الدین، یو اس کو یا اور واو کو آپ نے گول ہونٹ کر یوم الدین. اسی طرح ایاک نعبدو نہیں پڑھنا، با پیش بو، دال پیش دو، ایاک نعبدو، با پہ بھی ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اب یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہے، ہم نعبدو پڑھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، نعبدو یہ اس میں ٹھیک کیا جائے. اس کے بعد امام عاصم جو کوفی تابعی ہیں ان کے نزدیک ہر قرات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، اس کو مستحب یا سنت کا درجہ دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب اس میں مسٹیک کیا ہے؟ قاف اور کاف میں فرق ہے. کاف تو اس کا مطلب کھانا ہوتا ہے، قل، تو یہاں قاف قلقلہ پیدا کرنا، قل هو اللہ احد، دال کے اوپر بھی اسی طرح قلقلہ ہوگا، احد، تو پھر ہی ایسے بال پھینکے اور لوٹ کے آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. یہاں بھی قلقلہ ہے، سبحانہ نہیں، صبح با کے اوپر پھر سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی. اس کو بعد سبحانہ ربی یا لالا، سبحانہ ربی یا لالا، یہ یا لالا کچھ نہیں ہوتا، اس کو ٹھیک کیا جائے سبحان ربی الاعلی. یہ نماز کو دیکھیں آپ تلفظ کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، اور اس کا انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے ترجمے کی طرف بھی آئیں، تو دیکھیے گا پھر نماز پڑھنے کا لطف ہی آپ کو ایک الگ ملے گا، اور اللہ کی نورانیت بھی آپ کو نصیب ہوگی جب الفاظ درست ہوں گے. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں چند دن جو رمضان کے رہ گئے اس میں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان